نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شوبز سے وابستہ ایک ایکٹر حمزہ علی عباسی کے عورتوں کے پردے پر دیے گئے ایک بیان پر کچھ تبصرہ کروں گا اور ان کو دعوت فکر پیش کروں گا کہ وہ اپنی اس جہالت والے بیان سے توبہ اور رجوع کریں اور وہ 100% یقین کے ساتھ اسلام میں پورے داخل ہوں۔ اچھا، یہ جملہ میں نے کیوں بولا کہ حمزہ علی عباسی صاحب 100% یقین کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں؟ وہ اس لیے کہ ان کی ہی ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہے تھے، دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنسیریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیشہ کہیں کہ یار غالب گمان میرا یہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ 99% میں شور ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، 1% ہمیشہ مارجن رکھنا چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ مطلب میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں، یا میں نے کوئی خود جا کے اللہ میاں سے بات تو نہیں کی کہ ہاں واقعی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ اچھا، وہ 1% آپ کا بلیف سسٹم آتا ہے پھر کہ ایمان ہے ہمارا، دیکھیں آنکھیں بند کرنی پڑتی نہیں، میرا ایمان 99% پہ ٹھیک ہے، وہ 1% تو گنجائش ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو کہیں 1% پہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوسچن مارک آ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ملحدین کا بہت بڑا طبقہ ہے، ملحدین کی بہت بڑی فلسفی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ایتھیزم کی موومنٹ ہے دنیا کے اندر، جس سے ایک زمانے میں بھی انسپائرڈ تھا، وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اندھے قوانین کا نتیجہ ہے، یہ حادثات کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایگزسٹنس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ذہن نہیں ہے۔ تو میں اپنے آپ کو 1% مارجن دیتا ہوں کہ آپ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے بتائیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو اس انداز سے گفتگو کرے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ پر 99% یقین ہے، صرف 1% جو ہے وہ میں نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کے اگینسٹ کوئی چیز آ جاتی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی عقیدہ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، تو اللہ کو ایک ماننے والا عقیدہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے سے جتنے عقائد ہیں، یعنی اصلاً جو ایمان ہے، میں ایمان ہی کو چھوڑ دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی پوائنٹ کے بعد جو فکر ہوتا ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، بالکل شک کا شائبہ ہی نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے، 100% یقین ہے اس قرآن پہ۔ اور وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، یہ اللہ وہی ہے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے، عیسیٰ کا بھی رب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی رب ہے۔ تو اس رب کو ماننے کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب جو شخص 99% جو ہے وہ اس بات کو مانے اور 1% یہ رکھے کہ جی اگر میں غلط ہوا تو میں رجوع کر لوں گا، تو بظاہر تو لوگ کہیں گے اوہو یار، دیکھو یار یہ بندہ کتنا جو ہے وہ سلیم الطبع اور کیسا جو ہے یہ نرم شخص ہے کہ بالکل ہارڈ لائنر نہیں ہے، یہ اپنے موقف پر بلا وجہ ڈٹنے والا نہیں ہے، بلکہ سامنے سے جب دلائل کے ساتھ بات آئے گی تو یہ فوراً رجوع کر لے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ پس پردہ یہاں پر ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر 99% یقین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 99% یقین ہو، اور 1% جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات ہو کہ کیا پتا میں اللہ کو ایک ماننے میں غلط ہوں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے میں غلط ہوں، ان کو خاتم النبیین ماننے میں غلط ہوں، فرشتوں کو ماننے میں غلط ہوں، جنت و دوزخ کو ماننے میں غلط ہوں، اسی طرح آسمانی کتابوں کو ماننے میں غلط ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بھی ایسا ضروریات دین کا عقیدہ نہیں رہ جائے گا کہ جس کے اندر معاذ اللہ شک کا پہلو نہ نکل آئے۔ تو کتنا خطرناک اس بندے نے بیان دیا۔ تو مجھے بتائیں کیا ایسا بیان دینے کے بعد کوئی شخص مومن رہ سکتا ہے، مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں اور بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ایک داڑھی منڈا، ایک ٹی وی ایکٹر، ایک جو ہے وہ شوبز میں کام کرنے والا کس طرح آیتیں پڑھ پڑھ کر دین کو بیان کر رہا ہے، واہ واہ واہ، اس نے کتنی کمال بات کی ہے، اس نے کتنی کمال ریسرچ کی ہے۔ او خدا کے بندو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا ایک جز ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ لوگ جو ہے جب علماء ختم ہو جائیں گے، علماء یا تو ان کی اپروچ میں نہیں ہوں گے یا علماء کی قلت ہو جائے گی، تو اب کیا کریں گے لوگ؟ جاہلوں کو وہ اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو دین کے معاملے میں اپنا مقتدا بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فسئلوا، تو وہ جو جاہل لوگ ہیں جن کو مقتدا اور پیشوا بنایا گیا دینی معاملے میں، ان سے سوال کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فافتوا، تو وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ اگلوں کو بھی
گمراہ کریں گے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو بندہ دین کو ڈیپتھ کے ساتھ نہیں جانتا، قرآن و حدیث کو مکمل باریک بینی سے نہیں جانتا، وہ قرآن کی عربی نہیں جانتا، وہ حدیث کی عربی نہیں جانتا، تو وہ کیسے قرآن و حدیث کی تشریح کر سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن کا معنی بیان کر سکتا ہے؟ وہ کیسے حدیث کا معنی بیان کر سکتا ہے؟ تو ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑے مزے سے اس طرح کے لوگوں کے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو دین کے اوپر ابحاث کی جا رہی ہوتی ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عالم نہیں ہے، یہ شخص جو ہے وہ مفتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب، آپ کو بھی اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آپ نے بغیر علم کے جو دین کے اوپر گفتگو کی ہے، یہ آپ کا دین پر گفتگو کرنا بنتا نہیں تھا۔ اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کو دین کے اوپر کچھ اشکالات ہیں، اگر آپ کو کچھ اعتراضات ہیں، تو آپ علماء اہل سنت کے سامنے آ کر بیٹھیں، ان سے سوال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش آپ کے سوالات کے جوابات ملیں گے، اعتراضات کے جوابات ملیں گے، اور آپ کے تمام جو تشنگی ہے وہ سب کی سب دور ہو جائے گی، اور یہ جو 99% آپ کا ایمان ہے نا، وہ 100% ایمان میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن غامدی کو چھوڑ کر آپ کو علماء اہل سنت کے پاس آنا ہوگا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ غامدی جو ہے وہ دین کی تشریح نہیں کرے گا، بلکہ ایک عالم دین اور ایک مفتی اسلام جو ہے وہ دین کی تشریح کرے گا، کہ جو دین کو ڈیپتھ کے ساتھ جانتا ہے۔ اور حمزہ علی عباسی کا بیان چلانے سے پہلے میں ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی 5582 نمبر حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے موجودہ دور کی ظاہری زندگی میں نہیں دیکھا۔ نمبر ایک، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ اور نمبر دو، عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی، برائی کی طرف رجھانے والی، خود رجھی ہوئی، ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے ایک طرف جھکے ہوئے بڑے کوہانوں کی طرح ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہ اس کی خوشبو پائیں گے، جبکہ اس کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب قیامت کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کا لباس پہنیں گی کہ پہن کر بھی وہ ننگی ہوں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، برائی کی طرف جو ہے وہ خود بھی مائل ہوں گی، دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ تو اس طرح کی نشانیاں بیان فرمائی۔ تو آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو، ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، فیس بک کو دیکھ لیں، دیگر اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دیکھ لیں کس انداز سے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے حیائی و بدتمیزی کا طوفان برپا ہے، اور کس انداز سے کیا لڑکیاں کیا لڑکے بے حیائی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ تو اب ایسے دور میں بندہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی اور حیا کی تلقین اور نصیحت کرنے کی بجائے اس طرح کا بیان دے جس سے اس طرح کی عورتیں کہ جو معاذ اللہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہیں اور برائی کی طرف خود بھی مائل ہیں، لوگوں کو بھی برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، تو اس طرح کی لڑکیوں کو وہ شے دے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل درست ہے، تمہارا یہ جو پردہ نہ کرنا ہے وہ بالکل درست ہے، تم پر کوئی فرض نہیں ہے، تم پر کوئی واجب نہیں ہے۔ تو اس طرح جو شخص ان عورتوں کو پروموٹ کر رہا ہے، اس طرح جو ان عورتوں کو شے دے رہا ہے، وہ اشاعت فاحشہ بھی کر رہا ہے کہ ایک بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے، بے حیائی کو پھیلانے کی سعی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
تو کس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ بے حیائی پھیلانے والوں کو جو ہے وہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی۔ اب چلتے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب کے اس بیان کی طرف کہ جو انہوں نے عورتوں کے پردے کے حوالے سے دیا، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے آپ نے کیا ریزننگ فائنڈ کی؟ دیکھیے کریں ہی نہ نہیں کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ جو خواتین اپنا سر کور کرتی ہیں، اس سے آگے بڑھ کے جو اپنا چہرہ بھی کور کرتی ہیں، اگر ان کی نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتی ہیں اور جینوئنلی یہ سمجھ کے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ان کو بالکل ثواب ملے گا، 100% ملے گا۔ لیکن سر کور کرنا کیا فرض ہے؟ تو اگین اس انٹرپریٹیشن کے مطابق جس میں اگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کے فلیگ بیئر غامدی صاحب ہیں اس کے مطابق یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ میں سمرائز طریقے سے بتا سکوں، جو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو یہ ساری جو پردے اور حجاب کی ڈیبیٹ ہے، یہ 3 جگہوں سے لی جاتی ہے، 2 سورہ احزاب کی جگہ اور 1 سورہ نور کی جگہ۔ سورہ احزاب میں ایک جگہ غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور اگین میں ایک نان اسکالرلی اسٹوڈنٹ کے طور پہ غامدی صاحب کی باتیں بتا رہا ہوں، تو میری اگر کوئی غلطی ہو تو میرا ذمہ ہے پورا۔ غامدی صاحب پہ اس کا بوال نہیں ہے۔ ہاں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی اسکالرلی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں ان کا، لیکن دین کو سمجھنا یہ ہر عام آدمی پہ فرض ہے۔ تو میری سمجھ کے مطابق ایک جگہ جو سورہ احزاب میں یہ بات بتائی گئی ہے، جہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ وہ ایک پردے کے پیچھے سے بات کریں، نامحرم سے گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ انسٹرکشنز قرآن کے اندر بھی اپنے الفاظ سے ثابت ہے اور اس وقت میں صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی ثابت ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص تھیں۔ ایک سچویشن کے اندر صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی، کیونکہ آپ سوچیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا بلا ضرورت، اور حضرت عمر جو ہے وہ پہلی مارکیٹ کی پرائس کنٹرولر اور میجسٹریٹ، جس کا کام ہی ہے کہ سارا دن دکانوں میں جانا ہے، کھپنا ہے مردوں کے ساتھ، وہ خاتون کو بنا رہے ہیں۔ ڈزنٹ میک سینس؟ تو قرآن بڑا کلیئر ہے کہ اے رسول کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ خاص سچویشن میں میں تمہارے پہ ایکسٹرا ریسٹرکشنز ڈال رہا ہوں۔ وہ خاص سچویشن یہ تھی کہ اسلام کی پولیٹیکل اور سوشل اسٹرگل کی پیک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو نشانہ بنایا جاتا، ہدف سلینڈر کا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے پوچھا کہ میں ایکسٹرا ریسٹرکشنز لگانے لگا ہوں، تم لوگوں کو قبول ہے؟ اگر قبول نہیں ہے تو عام مسلمان عورتوں کی طرح رہ لو جا کے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق بڑے اچھے اسلوب میں دے دیں گے۔ تو ڈو یو تھنک کہ عام مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکامات جاری کر رہے تھے؟ تو نمبر 1، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص تھے، عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھے، اور صحابہ نے بھی اس کو ایسے ہی سمجھا۔ فار ایگزامپل ہماری پاپولر انٹرپریٹیشن کہتی ہے، پاپولر انٹرپریٹیشن کہ خواتین فار ایگزامپل اول تو ان کو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، صحیح ہے، اگر نکلیں بھی صحیح تو پورے کا پورا الف سے لے کے یہ تک، سر سے لے کے پاؤں تک ان کو چادر میں ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب جو ہے اس کے برعکس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین بالکل ہر چیز کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، ہر طرح کا فنون لطیفہ جائز ہے، مرد اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا، پڑھنا لکھنا، یہ سب جائز ہے، البتہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر۔ خواتین باہر بھی جا سکتی ہیں، اور سر کا پردہ جو ہے، جو دوپٹہ ہے، وہی کافی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو فرض ان کے اوپر نہیں ہے، اور دوپٹہ بھی ہر سچویشن میں فرض نہیں ہے۔ تو اب جتنے ٹک ٹاکرز ہیں، جتنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آنے والی اس طرح کی عورتیں ہیں، سب کو جو ہے وہ کھلی چھٹی یہ بندہ دے رہا ہے کہ جی بالکل آپ کا آنا درست ہے، اور اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں یا اسی پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ گفتگو کی ہوئی ہے کہ جی یہ ہمارے جو پاکستانی جو ڈرامے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں اس کے اندر ٹچنگ نہ پائی جائے، اس میں یہ نہ ہو تو وہ نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ٹچنگ نہ پائی جائے، سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ان اعمال کو اور ان تمام قبیح افعال کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آئیں ہم قرآن و حدیث سے جانتے ہیں کہ عورت کے اوپر پردہ جو ہے وہ لازم ہے، تو کس حد تک لازم ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، تو مختصراً اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ فقط ازواج کے لیے حکم خاص نہیں ہے، بلکہ حضور کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور تمام مومن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب آگے چلیں، سنن ابی داود کی 4101 نمبر حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لما نازلت یدنین علیہن من جلابیبہن خرج نساء الانصار کأن علی رؤوسہن غربان من الاقصیۃ۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عورتوں کے متعلق یہ حکم نازل ہوا کہ وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے کا ایک حصہ ڈالی رکھیں، تو انصاری
عورتیں جب باہر نکلتی تو ایسے لگتا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں ان سیاہ چادروں کی وجہ سے جو وہ اپنے سروں پر لینے لگی تھیں۔ تو یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کا نہیں بیان فرما رہی بلکہ انصار کی عورتوں کا، کہ جو دیگر مومنات عورتیں تھیں ان کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ جب یہ اللہ کا فرمان یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ فرمان نازل ہوا تو وہ اس انداز سے اپنا سر ڈھک کر، اپنا چہرہ ڈھک کر باہر نکلتی تھی جیسے کہ ان کے اوپر کوے بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ کوا کالا ہوتا ہے تو وہ اس انداز سے اپنے آپ کو ڈھک لیتی تھی کہ جس طرح کوئی سیاہی والی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے، ایسی چیز آ رہی ہے جس کے اوپر کالک جو ہے وہ زیادہ ہے، جیسے کوے اس کے اوپر بیٹھے ہوں، تو اس انداز سے پردہ کر کے وہ عورتیں آیا کرتی تھی۔ اور یہ کون عورتیں تھیں؟ یہ انصار کی عورتیں تھیں، وہ دیگر صحابیات تھی جو حضور کے عقد میں نہیں تھی، ازواج مطہرات نہیں تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر اسی آیہ مبارکہ کے تحت یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب عورتیں کسی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلی تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ بڑی چادروں کے ذریعے اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ السلمانی سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یدنین علیہن من جلابیبہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کو کھول کر اس کا مطلب بتایا۔ تو یہاں پر جو صحابی ہیں وہ بھی کیا بیان کر رہے ہیں کہ عورتیں کس انداز سے کیا کرتی تھی یا ان کو کس انداز سے جو ہے وہ پردہ کرنا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی انٹرپریٹیشن کون سمجھائے گا، اس کو کون بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یقیناً صحابہ کرام بتائیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت موجود ہے سنن ابی داود کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کر دیا کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈالیں، اور کس انداز سے ڈالیں کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ظاہر ہو، یعنی جس سے وہ دیکھ سکیں کہ رستہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو رستے کو دیکھنے کے لیے فقط ضرورت کے لیے ایک آنکھ کو کھلا رکھیں، بقیہ سارا بدن جو ہے وہ چھپا کر رکھیں۔ اور یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے تھا اور جو ہے نا دیگر مومن عورتوں کے لیے نہیں تھا، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ سر کا پردہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں اس کی جہالت پر مبنی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو گھر میں رہنے کی جو ہے وہ تلقین کی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اس طرح نہ نکلو باہر جس طرح دور جاہلیت کے اندر عورتیں باہر نکلا کرتی تھی۔ اب اگر کسی نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو اس پر بالکل واضح ہوگا کہ دور جاہلیت میں عورتیں جو ہیں وہ اس انداز سے نکلتی تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنا بدن نہیں چھپاتی تھی، معاذ اللہ۔ تو اس انداز کے معاملات تھے، اس انداز سے جاہلیت کے اندر جو ہے وہ بہرہ روی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے ان تمام بے حیائی کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لیے یہ احکامات نازل فرما دیے۔ تفسیر در منصور میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت جو ہے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار ام المؤمنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی گئی، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ بقیہ ازواج کی طرح نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے حج عمرہ کر لیا ہے چونکہ میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا خدا کی قسم اب میں موت آنے تک گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلیں یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکالا گیا۔ تو یہاں دیکھیں کس طرح جو ہے امہات المومنین جو ہے وہ پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اسی طرح مدارج النبوہ کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی لخت جگر نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات کے وقت میں جو ہے وہ دفن کرنا، میرا جنازہ لے کر نکلنا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ اب اگلی حدیث پاک لے لیں۔
صحیح مسلم شریف کی بسند صحیح یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2056 ان ام عطیہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان نخرجهن فی الفطر والاضحى عواتق والحید وذوات الخدور فاما الحید فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمین قلت یا رسول اللہ احدانا لا یکون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دوشیزہ، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو نکالنے کا حکم دیا کہ ان کو بھی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی طرف بلایا جائے، لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بغیر پردے کے عام مسلمان عورتوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا، وگرنہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیتے حضور کہ کون سا جو ہے نا وہ پردہ لینا لازم ہے، اگر نہیں بھی ہے پردہ تو ویسے ہی نکل آئے۔ لیکن حضور نے فرمایا چونکہ اس وقت کپڑے کی قلت ہوتی تھی تو عورت جو ہے وہ اپنی مسلمان جو بہن ہے وہ اپنے ساتھ اپنی کسی مسلمان بہن جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو وہ اپنا دوپٹہ جو اس کے پاس بڑا دوپٹہ ہے اس سے اس کا بھی جو ہے وہ سر ڈھانپے، چہرہ ڈھانپے اور اپنا سر اور چہرہ بھی ڈھانپے، یعنی اس انداز سے کوئی بڑی چادر ہو تو دو بندے آرام سے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی طرف آئیں تو یہاں پر بھی دیکھیں کس انداز سے عام عورتوں کے لیے بھی ایک پردے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے۔ سنن ابی داود کی 2488 نمبر حدیث پاک ہے، قال راوی فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال لها ام خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جئت تسألین عن ابنك وانت منتقبة فقالت ان ارزأ ابنی فلن ارزأ حیائی۔ راوی کہتے ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی جس کا نام ام خلاد تھا، اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ پردہ کیا ہوا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کر رہی تھی جبکہ وہ جہاد میں شہید ہو گئے تھے ان کے بیٹے۔ اصحاب نبی میں سے کسی نے جو ہے وہ یہ کہا، تعجب کے ساتھ کہا کہ تم اپنے بیٹے کے حوالے سے سوال کرنے آئی ہو اور تم نے نقاب بھی ڈالا ہوا ہے، یعنی اتنی پریشانی کے عالم میں تم نے پردے کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو صحابیاں ہیں، یہ ام المومنین نہیں ہیں، یہ صحابیاں ہیں، یہ دیگر مومن عورتوں میں سے ہیں، انہوں نے آگے سے کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ تو پتہ لگا کہ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ حیا کا حکم ہے، اور حیا کا جو حکم ہے وہ اسلام دیتا ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ حضور سرور کونین کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ دیگر مومن عورتیں ہوں، سب کو حیا کا حکم ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ حیا خاص ہے اور اس کے لیے جو ہے بے حیائی کی اجازت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح جو ہے وہ حکم کی تقسیم کاری نہیں ہے۔ آزاد عورتیں جتنی بھی ہیں ان سب کے لیے پردے کا ایک ہی حکم ہے۔ صحیح بخاری شریف کی 5652 نمبر حدیث پاک ہے، حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله تعالى وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله لي قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر فقالت اني اتكشف فادعوا اللہ لی ان لا اتکشف فدعا لها۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا یہ حبشی عورت جنتی ہے۔ اب اس کے جنتی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مرگی کے مرض کی وجہ سے میرا ستر کھل جاتا ہے تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے لیے دعا کروں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ اس نے عرض کی میں صبر کروں گی، پھر عرض کی دعا کیجئے بوقت مرگی میرا پردہ نہ کھلے۔ تو چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب انہوں نے مرگی کے حوالے سے بتایا تو حضور نے فرمایا تمہیں اس مرگی کے اوپر اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ تمہارے یہ مرض جو ہے یہ مرگی والا یہ مرض ہی ختم ہو جائے تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔
تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، یعنی میری مرگی نہ جائے بے شک، میں اس پر صبر کروں گی، یہ جو مرض میرے ساتھ لاحق ہے میں اس پر صبر کروں گی، لیکن اتنی میں آپ سے عرض کروں گی کہ آپ اتنی دعا ضرور فرمائیں کہ جب مجھے مرگی پڑے تو میرا ستر نہ کھلے۔ اللہ اکبر، دیکھیں صحابیہ کس انداز سے اپنے پردے کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہیں۔ تو اس طرح کثیر احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا جو ہے وہ پردہ ہے، عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں گی، یہ ان پر لازم ہے۔ اب اس کو دوسرے انداز سے بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کو جو ہے وہ حرام فرما دیا، تو جتنی بھی چیزیں بے حیائی کے اندر داخل ہوتی جائیں گی وہ سب کی سب حرام ہو جائیں گی۔ دیکھیں قرآن کے اندر کلیہ بیان کیا جاتا ہے، اصول بیان کیا جاتا ہے، اس اصول کے اندر سے جزیات نکلتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اس اصول کی بیس کے اوپر جو ہے اس کے احکامات جو ہے وہ متفرع ہوتے ہیں، اس کے احکامات نکالے جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی اس چیز کا نام لے کر حکم قرآن میں موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پاک میں ایک کلیہ بیان کیا جائے گا، ایک اصول بیان کیا جائے گا، ایک قاعدہ بیان کیا جائے گا، اس قاعدے سے، اس اصول سے اور اس کلیے سے جو ہے وہ احکامات نکالے جائیں گے۔ تو اب ایک کلیہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھ کر بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حیا کو جو ہے وہ لازم کیا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے محبوب فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی فوش چیزیں ہیں چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، سب کی سب اللہ نے حرام کر دی۔ تو یہاں عموم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان کر دیا، ایک قاعدہ بیان کر دیا۔ تو لہٰذا اب کوئی شخص یہ کہے وہ جی فلم کے حرام ہونے پر مجھے قرآن کی واضح آیت چاہیے کہ جی فلمیں ڈرامے جو ہیں یہ حرام ہیں، تو بھائی اس کو یہی کہا جائے گا کہ فلمیں ڈرامے چونکہ بے حیائی پر مشتمل ہوتے ہیں اور بے حیائی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، تو اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے تحت یہ فلمیں ڈرامے جو ہیں یہ بے حیائی پر مبنی چیزیں یہ سب کی سب حرام قرار پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فوش چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو یا وہ باطنی بے حیائی ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر فوش چیز کو، ہر بے حیائی والی چیز کو حرام قرار دے دیا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہاں پر قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو جو عین بے حیائی ہے وہ بھی ممنوع ہو گئی، اور جو چیزیں بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ صحیح بخاری شریف کی 4637 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لا احد اغیر من اللہ ولذالک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ۔ تو یہاں پر زنا کو بھی حرام قرار دینے کی وجہ وہ بے حیائی قرار دی کہ بے حیائی یہ وہ اصول ہے، یہ وہ رول ہے، جو چیز بھی بے حیائی کے تحت آتی جائے گی وہ چیزیں حرام ہوتی جائیں گی، اس کے اندر اب ذرا برابر بھی تعامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنی بھی نت نئے طریقے سے بے حیائیاں آئیں گی تو اب ان کے حوالے سے قرآن کی صریح آیت ہو، ان کے حوالے سے حدیث پاک میں صریح الفاظ، بالکل واضح الفاظ اس برائی کو بیان کر کے جو ہے وہ لیے گئے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلیہ بیان کیا، اسی کلیے کے اوپر جو ہے وہ بنا رکھی جائے گی۔ اب یہ جو آپ نے آیات سنی، اس طرح کی اور بھی کئی آیات سے حیا کا جو ہے وہ درس ملتا ہے، بے حیائی سے رکنے کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں اور اس بات کو بھی اپنے سامنے پیش نظر رکھیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، حضور کے دور اقدس کے اندر عورتیں جو ہیں وہ مساجد میں جایا کرتی تھی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ لیکن جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور اقدس گیا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا،
تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوئی، عمر فاروق اعظم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کا گھر سے نکلنا ہی منع کر دیا، بند کر دیا۔ اور جب یہ بات جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شکایت کے طور پر گئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے وہ ہمیں منع کرتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے وہ مسجدوں سے نہ روکو، تو ہم تو حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں میں جاتی ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں بسند صحیح حدیث نمبر ہے 869، ان عمرۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل قلت لعمرۃ او منعنا قالت نعم۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا واقعی بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ جواب دے کر ان عورتوں کو جو ہے وہ چپ کروا دیا کہ اگر یہ تمہارے معاملات حضور سرور کونین دیکھ لیتے جو عمر فاروق اعظم نے دیکھے ہیں، اگر یہ حضور دیکھ لیتے تو حضور بھی منع فرما دیتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو فرمان ہے حضور کا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو، اور ایک جو ہے اسلام کا اصول ہے اور ایک بہت بڑا رول ہے کہ بے حیائی کی جتنی باتیں ہوں گی وہ سب کی سب حرام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان بے حیائی کی چیزوں سے منع فرماتا ہے، ان کے قریب جانے سے بھی منع فرماتا ہے۔ اس طرح کی آیات جو ہے وہ موجود ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے حوالے سے جو فرامین ہیں کثرت کے ساتھ جو کتب احادیث میں موجود ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، وہ سب کے سب فرامین اس اصول کو مزید مؤکد کرتے ہیں، مزید پختہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصول ایک طرف، اور دوسری طرف تھا کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے دو۔ تو جب اس اصول کے پیش نظر ہم حضور کے اس فرمان کو دیکھیں گے تو یقیناً اس فرمان کا یہ مطلب نکلے گا کہ جب تک حیا کے اندر اندر یہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ کی مسجدوں میں آتی ہیں تو ان کو آنے دو، یعنی جو ہی یہ حیا سے ہٹ کر کوئی معاملہ کریں گی اب ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا اور اب ان کو روک دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ دونوں قول جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ رہیں گے۔ اس کو اگر فقہی انداز میں دیکھا جائے تو ایک قول سوری ہے اور ایک قول ضروری ہے، تو قول ضروری پر عمل کیا جائے گا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قول ضروری پر عمل کیا کہ جو اصول تھا اسلام کا کہ بے حیائی سے منع کرنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے منع کرنا ہے، بے حیائی کے قریب جانے سے بھی منع کرنا ہے، تو انہوں نے اسی کے اوپر فتویٰ دیتے ہوئے عورتوں کو منع کر دیا کہ اب عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب مسجد جیسی مقدس جگہ پر عورتوں کا جانا ممنوع ہو جائے اور اس کے اندر اصول بھی یہی کار فرما ہو کہ جو اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا اور بے حیائی کے قریب جانے کو بھی حرام کیا، یہی اصول کار فرما ہو، تو پتہ لگا جہاں جہاں یہ اصول لگے گا وہاں وہاں یہی حکم جو ہے وہ صادر ہوگا۔ اب اگر عورتیں بال کھلے رکھ کر بے حیائی کریں گی تو وہ بھی اسی آیہ مبارکہ کے تحت حرام ہوگا۔ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے نیم عریاں لباس پہن کر بے حیائی کریں گی تو وہ بھی اس آیہ مبارکہ کے تحت حرام ہوگا۔ اب کوئی کہے جی اسپیسیفک مجھے آیت دکھاؤ جس میں کہا جائے کہ سر کو ڈھانپنا فرض ہے، منہ کو ڈھانپنا فرض ہے۔ او بھائی، جب عورتیں انہی چیزوں سے بے حیائی کے کام کر رہی ہیں تو ان چیزوں کو حرام کیا ہے قرآن نہیں، اور انہی اصولوں کی بنا پر وہ حرام ہوں گی۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی کہ برائی اور بے حیائی کے قریب جانا بھی جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کے بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اسی طرح یہ جو فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک یہ بے حیائی والی چیز ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ تو اب اس کے تحت ایک حدیث پاک میں جو ہے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2786، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کل عین زانیۃ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، یعنی زانیۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ تو یہاں پر ایک عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کر
مجلس کے پاس سے گزر رہی ہے، وہ معاذ اللہ کسی کے ساتھ زنا نہیں کر رہی، اس کے ساتھ کوئی بدفعلی والا معاملہ نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ وہ بے حیائی کے قریب جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ بے حیائی میں مبتلا ہوں گے، اس کی وجہ سے مرد جو ہیں وہ زنا کے قریب جائیں گے، فحاشی کے قریب جائیں گے، تو اس کو بھی وہ فحاشی کرنے والا ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اگر عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے گی تو وہ بھی ایسی ہی ہے، یعنی وہ معاذ اللہ زانیہ کے حکم میں ہے۔ تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیا، حضور کی احادیث سے جو ہے وہ کس انداز سے سمجھ میں آتا ہے کہ جی یہ جو حکم تھا وہ ازواج مطہرات کے لیے بھی تھا، حضور کی بیٹیوں کے لیے بھی تھا، اور تمام مومن عورتوں کے لیے تھا۔ اور اسی طرح اگر اسلام کا ایک بنیادی اصول دیکھا جائے اس کے پیش نظر بھی یہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں، کیونکہ حیا کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ بے حیائی کے قریب جانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو چونکہ ان تمام بے پردگیوں سے بے حیائیاں جنم لیتی ہیں، بے حیائیوں کا جو طوفان برپا ہے وہ کسی کے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اچھا، حمزہ علی عباسی صاحب ایک اور پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہہ رہے تھے، گاندھی صاحب جو ہے اس کے برعکس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین بالکل ہر چیز کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، ہر طرح کا فنون لطیفہ جائز ہے، مرد اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا، پڑھنا لکھنا یہ سب جائز ہے، البتہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر۔ خواتین باہر بھی جا سکتی ہیں اور سر کا پردہ جو ہے، جو دوپٹہ ہے وہی کافی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو فرض ان کے اوپر نہیں ہے، اور دوپٹہ بھی ہر سچویشن میں فرض نہیں ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 5232، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں میں جانے سے بچتے رہو، یعنی عورتیں جب جس جگہ پہ ہوں یا کسی کوئی ایک عورت ہو تو وہاں پر جانے سے تم بچو، حضور منع فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بے حیائی بھی حرام ہے اور بے حیائی کے قریب بھی جانا حرام ہے، تو اب اگر بندہ عورت کے پاس جائے گا، غیر محرم عورت کے پاس جائے گا، تو کیا ہے، اس کا زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، اس کا بے حیائی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا عورتوں کے پاس ہی جانے سے بچو۔ پھر آگے ایک انصاری صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا، یا رسول اللہ تو دیور جیٹھ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تو جاتے ہیں، گھر میں بھابیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا دیور جیٹھ موت ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ حضور سرور کونین نے کس انداز سے بے حیائی سے اور بے حیائی کے قریب جانے سے بھی منع کیا کہ دیور اور جیٹھ جو ہوتے ہیں ان کا بھابی کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو جانے کے امکانات باہر کسی غیر اجنبی مرد کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ موت ہے۔ اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بے تکلفی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کا گھر میں آنا جانا، اور ایک کمرے کے اندر بھابی بیٹھی ہوئی ہے تو دیور آ کے وہاں بیٹھ جائے گا، باہر جو اس دیور کے ماں باپ بیٹھے ہوئے یعنی اس بھابی کے جو ساس سسر ہیں وہ بھی جو ہے وہ شک نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بہت براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھابی اور جو ہے وہ اپنے دیور صاحب ہی تو ہیں، بھابی اور جیٹھ ہی جو ہے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی نہیں جی لگا رہنے دیں جی، ان کو باتیں کرتے رہنے دیں۔ تو اس طرح کے معاملات کر کے تو اب ان لوگوں کا گناہ میں مبتلا ہو جانا اس کے چانسز زیادہ ہیں، اور پھر چونکہ ایک ہی جگہ پر یہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کا برائی میں مبتلا ہونے کے معاملات جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ خالی دیور اور جیٹھ ہی نہیں بلکہ جو بھی گھر میں رہنے والے اس طرح کے غیر محارم مرد ہیں، چاہے وہ پھوپھی کا بیٹا ہو، چاہے وہ خالہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ چاچو کا بیٹا ہو، چاہے وہ تائے کا بیٹا ہو، چاہے وہ ماموں کا بیٹا ہو، یعنی کوئی بھی کزن ہو، الغرض کوئی بھی غیر محرم جو گھر میں رہ رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس مرد کے کہ جو گھر سے باہر رہ رہا ہے۔ تو ان کے لیے زیادہ احتیاط ہے بنسبت ان مردوں کے کہ جو اجنبی ہیں۔ تو اب یہ کوئی کہے کہ جی دیکھیں جی اجنبی مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہے، اور ادھر دیور جیٹ کے ساتھ حضور سرور کونین منع فرما رہے ہیں، ادھر کزنوں کے ساتھ حضور سرور کونین منع فرما رہے ہیں اور ان کو موت قرار دے رہے ہیں، تو باہر اجنبی مردوں کو جو ہے وہ کیا معاذ اللہ زندگی قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بڑھ کر کہے گا نہیں حضور سرور کونین نے قرار دیا تو قرار دیا؟ یہ میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں سمجھتا، میں جو ہے یہ نہیں سمجھتا، میں تو کہتا ہوں کہ جی آپس میں اکٹھے جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کی نوست
ہر ایک بندے کے سامنے ظاہر ہے۔ یہ اس مرد سے جا کر پوچھو، اس شوہر سے جا کر پوچھو جس کی بیوی کسی باس کے ساتھ مبتلا ہے، اپنے کلیگ کے ساتھ مبتلا ہے۔ یہ اس بھائی سے پوچھو جس کی بہن جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس بیٹے سے پوچھو جس کی ماں کا کسی غیر مرد سے چکر ہے۔ اس بندے سے پوچھو جس کے اوپر یہ بیت رہی ہے، تو وہ بتائے گا کہ خدا را اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو، وگرنہ تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہو گے۔ اچھا، یہ چیزیں بھی وہ محسوس کرتے ہیں جن کے اندر ایمانی غیرت ہے، اور جن کے اندر ایمانی غیرت بھی نہیں رہی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اور اس طرح اپنی بیویوں کو معاذ اللہ غیر مردوں کے ساتھ دیکھ کر غیرت نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کو شریعت مطالعہ دیوس قرار دیتی ہے کہ جو اپنی بہن بیٹی پہ، اپنی بیوی پر غیرت نہیں کھاتا۔ اس کے حوالے سے بھی شریعت مطالعہ میں وعید ہے کہ ایسا شخص دیوس ہے، اور دیوس جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو کس طرح جو ہے اس بے پردگی کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ان فلمی ڈراموں کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے، ان کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، جو بندہ جس چیز میں مبتلا ہوگا نا، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے جواز کو ڈھونڈے گا، اس کے جواز کے معاملات کو تلاش کرے گا، یار کسی طرح یہ میرا معاملہ جائز نکل آئے۔ تو یہ حمزہ علی عباسی صاحب کا قصور اس اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ انہی بے حیائی کے معاملات میں یہ خود بھی مبتلا ہیں، تو یہ ان کو جائز کرنے کی خواہ نخواہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے یہ جو گفتگو کی تھی، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی، کیونکہ آپ سوچیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا بلا ضرورت، اور حضرت عمر جو ہے وہ پہلی مارکیٹ کی پرائس کنٹرولر اور میجسٹریٹ جس کا کام ہی ہے کہ سارا دن دکانوں میں جانا ہے، کھپنا ہے مردوں کے ساتھ، وہ خاتون کو بنا رہے ہیں۔ ڈزنٹ میک سینس۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے عورت کو جو ہے وہ بازار پر مقرر کیا، تو یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر جو ہے وہ موجود تو ہے، لیکن یہ بے سند روایت ہے، اور اس کے اوپر امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وقد روی عن عمر انه قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا اليه فانما هو من دسائس المبتدعة في الاحاديث۔ اور یہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے ایک عورت کو بازار کی نگرانی کے اوپر مقرر کیا، حساب کتاب کے اوپر مقرر کیا، تو یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس کی طرف التفات نہ کرو، یہ محض جعلی احادیث بنانے والوں کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے۔ تو یہ جی بے اصل روایت کو قرآن پاک کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس جعلی روایت کا پردہ یہاں سے بھی چاک ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، عورتوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دے رہے ہیں، وہ کیسے ایک عورت کو جو ہے وہ بازار کے اوپر اس اعتبار سے مقرر کریں کہ وہ جی دکان پر جا کے مردوں سے حساب لے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر تمہیں نہیں پتہ لگا کہ یہ جی کوئی سینس نہیں بن رہی اس بات کی، کوئی ان باتوں کے آپس میں تعلق نہیں بن رہا، ادھر تمہاری عقل جو ہے وہ کیوں معاف ہو گئی؟ یہاں پر بھی تمہیں کہنا چاہیے تھا نا کہ جی یہ تو بات نہیں سمجھ میں آتی، لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ جی عورت کو بازار پر منتخب کیا گیا، عورت کو بازار کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ اور فتح الباری کے اندر تو حضرت عمر فاروق اعظم کا قول بھی موجود ہے کہ ہم عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، عورتوں کو اپنے اوپر حاکم نہیں بناتے۔ تو یہاں سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل بے اصل ہے۔ اور یہاں پر یہ حمزہ علی عباسی صاحب کو لے لیں، میں نے کہا ہے نا کہ دیکھیں جس بندے کو جیسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اس کے ویسے جواز کے اور اس کے جو ہے نا ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو حمزہ علی عباسی صاحب کا میں نے ایک اور انٹرویو سنا جس کے اندر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین، جو ہے دین کے اندر کوئی جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، تو حضور کا یہ فرمانا کہ جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو، یہ جو ہے نا حدیث نہیں مانی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، تو میں جو ہے یہ جو مرتد کی سزا واجب القتل ہے میں اس کو نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس طرح ان احادیث کا اور اس شرعی مسئلے کا انکار کر دیا کہ مرتد کی سزا وہ قتل ہے، کہ حاکم اسلام اس کو قتل کرے گا، اس کا انکار کر دیا۔ وجہ یہ ہے جی قرآن کے مقابلے میں جو ہے حدیث پاک آ رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ بھی اس بندے کی جہالت ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ مرتد کی سزا واجب القتل ہونا ہے، اس کو حاکم اسلام قتل کرے گا، اس شرعی مسئلے کا تعلق کس اعتبار سے ہے، یہ شرعی مسئلہ کس طرح سے اخذ کیا گیا ہے، اس بندے کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ لیکن یہاں غور طلب بات کیا ہے کہ جہاں اپنے مفاد کی بات آئی اور اپنے لیے آسانی کی بات آئی، وہاں پر حدیث کو ٹھکرا دیا معاذ اللہ،
اور قرآن کی آیت سے جو ہے وہ یہ ثابت کیا کہ دیکھیں جی یہ مسئلہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے. اس کو پتا ہے کہ میں کبھی جو ہے وہ دہریہ ہو جاتا ہوں, کبھی جو ہے وہ میں اسلام کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ جی مجھے 100% پورا یقین تو نہیں ہے اسلام کے اوپر, میں 99% یقین ہے اور 1% میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھے بتا دے گا کہ اسلام درست نہیں ہے تو میں اس کی بات مان لوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ارتداد کے رستے اس نے کھولے ہوئے ہیں, بلکہ ارتداد کے رستے کھلے ہوئے ہیں اس کے. تو اب یہ چونکہ اس کے لیے حکم وہ والا سخت نہ آ جائے, اس نے وہاں پر اس انداز کا رویہ اختیار کیا, اور جہاں پر اس نے عورتوں کے لیے یہ حکم نکالنا تھا کہ عورتوں کے لیے بالکل جو ہے وہ کھلی چھوٹ ہے کہ وہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں, اور عورتوں کے لیے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا, تو وہاں پر ایک جعلی حدیث کو لا کر قرآن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. پچھلے معاملے میں تو حدیثوں کا انکار کر دیا, اور یہاں پر ایک جعلی حدیث سے قرآن کا انکار کرنے چلے ہیں حضرت. تو یہ ان کا فہم قرآن ہے, یہ ان کا فہم حدیث ہے, یہ ان کا فہم دین ہے. ان کو نہ قرآن کی سمجھ ہے, نہ ان کو حدیث کی سمجھ ہے, نہ ان کو دین کی سمجھ ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو عورتوں تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اپنی بیٹی کو ذرا نکالیے گا, میں نے اس کو دیکھنا ہے, میں نے اس کو ہاتھ لگانا ہے, میں نے اس سے جو ہے وہ معاذ اللہ بدفعلی کرنی ہے, میں آپ کے جو ہے نا وہ فلاں عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے الفاظ تو نہیں کہہ سکتے. وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تاکہ وہ بھولی بالی عورتیں خود ہی سنیں اور خود ہی باہر آ جائیں اور ان بھیڑیوں کے ہتھے اپنے آپ کو نچوا لیں. تو اس دور میں یہ سمجھانا بالکل کوئی مشکل نہیں رہا کہ اس بے پردگی کی وجہ سے کتنے نقصانات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے پردگی سے بچائے, فحاشی اور عریانی سے بچائے, تمام بے حیائی کے کاموں سے بچائے, اور نیکی کے کاموں میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.